اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کا کافر ہوگا تو وہی لوگ نقصان والے ہیں۔ اے یعقوب کی اولاد، خود پر میری اس نعمت کو یاد کرو کہ میں نے تمہیں فضیلت دی تھی تمہارے زمانے کے لوگوں پر، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی کو اپنا حق معاف نہیں کرے گا جو اس پر لازم ہوگا، اور کسی بھی کافر شخص سے فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور اسے شفاعت بھی فائدہ نہیں دے گی، اور نہ ہی ان کو مدد دی جائے گی۔ اور یاد کرے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمانہ کو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتیں ارشاد فرمائی، پھر اس نے ان کو پورا کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ بے شک میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے کہا کہ اور میری اولاد کو بھی۔ اللہ نے فرمایا کہ ظالموں کے ساتھ میرا عہد نہیں ہے، اور جب کیا ہم نے کہ ہم خداوند ہیں، بیت اللہ کو مقرر لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ، اور کہا کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو کہا کہ میرے خانہ کعبہ کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ اور جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے پروردگار، اس شہر کو امن والا شہر بنا، اور اس کے رہنے والوں کو جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان لائے ان کو پھلوں میں سے روزی دے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو کافر ہوگا میں اس کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر اس کو دوزخ کے عذاب کے لیے ناچار کر دوں گا، اور وہ بری جگہ ہے۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی عمارت کی بنیاد ڈال رہے تھے، اسی حالت میں کہہ رہے تھے کہ اے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ رب ہمارے، ہم دونوں کو اپنا تابدار بنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا تابدار بنا، اور ہمیں ہماری عبادت کی جگہ دکھا، اور ہماری خطائیں معاف کر، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ رب ہمارے، انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان کو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے، اور کتاب اور سنت سکھائے، اور ان کو پاک کرے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ اور ابراہیم کی ملت سے کون منہ موڑ سکتا ہے سوائے اس کے جو اپنی نفس سے بے خبر ہے، اور بے شک ہم نے ان کو دنیا میں بھی منتخب کیا، اور بے شک آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔